قرآن آپ پڑھیں، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جا بجا کئی جگہوں پر ہمیں حکم ملے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وہ کہیں ملے گا کہ نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، لیکن اس سے زیادہ زور دیا گیا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے اور سماج کو روکنے کا۔ نیک کام بھی کرنا ہے، برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف بھی کرنا ہے، البتہ نیک کام کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کا دیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی شخص تم میں سے کسی برائی کو، کسی ناپسندیدہ چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے مٹائے، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے مٹانے کی، ہاتھ سے کسی برائی کو دور کرنے کی، ہاتھ سے کسی برائی کو مٹانے میں فتنہ پھیل سکتا ہو، جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہو، لڑائی اور دنگے کے آثار دکھائی دے رہے ہوں، ماحول خراب ہونے کا خطرہ درپیش ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے منع کرو۔ دیکھیے برائیوں سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے پر کتنا زور دیا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، اور ہاتھ سے دور کرنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو اور یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کرو، اپنی زبان سے روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی کچھ کہنے میں فتنہ اور فساد کا ڈر ہو، ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہو، تو اللہ کے نبی نے تیسرا اصول بتایا فَبِقَلْبِهِ، تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل سے برا جانا۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اس برائی کو اپنے دل سے برا جانو تو پھر یہ بھی کہا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہر انسان سوچے کیا آج ہمارے پاس ایمان کا یہ سب سے کمزور ترین ایمان بھی کیا آج ہمارے پاس ہے؟ کیا ایمان کا سب سے کمزور حصہ بھی آج ہمارے پاس ہے؟ کسی برائی کو ہم روک نہیں سکتے، مان لیا، زبان سے منع کرنے میں بھی فتنہ و فساد کا ڈر ہے، میں نے مان لیا، لیکن اس بات میں کیا برائی ہے، کیا خطرہ ہے بتائیے کہ ہم کسی برائی کو اگر دیکھیں تو اس کو دل سے برا جانیں، یعنی ہم خود اس برائی کے قریب نہ جائیں۔ کیا آج یہ تیسرا درجہ جس کو ذالک اضعاف الایمان کہا، سب سے زیادہ ضعیف، سب سے زیادہ کمزور ایمان، آج سب سے زیادہ کمزور ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم ان برائیوں کو دل سے برا جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا شخص گزر گیا، پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، ایک شخص ان کے سامنے سے گزر رہا ہے،
اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا جس کا پائجامہ، لنگی، پائجامہ، کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو دور سے پیچھے تھے حضرت عمر، وہ آگے آگے جا رہا تھا، فرمایا یا رجل، اے مرد سن، اے نوجوان سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو جملے کہے ان جملوں پر غور کیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ جو کام عورتوں کا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے مہینے کے چند دنوں میں جو پیریڈ آتا ہے، جو MC ہوتی ہے، یہ لیڈیز کا خاصہ ہے، یہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ ان کا حادثہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اس مرد سے، اس نوجوان سے کہا احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کتنا سخت جملہ، کتنا ہارڈ ورڈ۔ آپ کسی سے ایسا بول کے دیکھیے تو آدمی جواب دے گا کیسے مولانا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم آپ مجھے بتائیں گے یا مجھے آپ سے سیکھنا پڑے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کی ہے۔ کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کیا یہاں سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپ ٹو ڈیٹ؟ کیا ہمارے اور آپ کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہیں، پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہماری لنگیاں، ہمارے پائجامے، ہمارے پینٹ، ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہیں ہے؟ اب بہت سے لوگوں پر گرا گزرے گی، واہ سا مولانا اب بجلی کس کے اوپر گر رہی ہے؟ تقریر کس کے لیے ہوتی ہے؟ جلسوں میں اور کیا چیز سنائی جانی چاہیے؟ اگر وہ برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، نہ کہ یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے، اس میں تو ہم ننگے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے، پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے کہا کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر؟ آگے پیچھے تو کوئی لڑکی، کوئی عورت نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو پوچھا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم سے کہہ رہا ہوں۔ احائز انتا، انتا بھی نہیں سمجھ رہے ہو، تم سے کہہ رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے کہتا آپ بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں، آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں۔ حل یعیز الرجل، اس نے کہا حل یعیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں۔ سوال جواب ہو رہا ہے، کیا تمہیں مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا حل یعیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور آج کے نوجوانوں غور کیجیے اس پر۔ حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے، یہ ٹخنا ہے، یہ اس سے نیچے کا یہ حصہ، یہ حضرت عمر نے کہا کہ اس سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر تم کپڑا پہننے میں عورتوں والا کام کر سکتے ہو تو پیریڈ اور مہینے میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں عورتوں والا کام کر رہے ہو سکتا ہے تمہیں مہینہ۔ تو کہا نہیں نہیں نہیں۔ اب اس نے، جیسے ہم اور آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے وقت، جب امام صاحب کہتے ہیں سفید درست کر لو، پائجامہ اور لنگی ٹخنے سے اوپر کر لو، تب ہم اور آپ چڑھاتے ہیں۔ اس نے ایسی دیکھا اور چڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں،